جس کی بہادری اور طاقت کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے، جس کے ساتھ لڑنے کی جرت تو کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس حارث کو امام علی علیہ السلام نے ایک ہی وار سے واصل جہنم کر دیا، مگر کیسے؟ مکمل تفصیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں، مگر نئے آنے والے مہمان چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لینا۔ جنگ خیبر کا نام تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، جہاں امام علی علیہ السلام نے پہلے حارث اور پھر اس کے بھائی مرحب کو قتل کیا اور خیبر کا دروازہ اپنے دستے مبارک سے اکھاڑ ڈالا۔ مگر حارث سے مقابلہ کیسے ہوا؟ حارث کے پاس ہتھیار کون سے تھے؟ مقابلے سے پہلے امام علی علیہ السلام اور حارث کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ یہ سب جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب قلعے پر حملہ کر کے خالی ہاتھ واپس لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح مولا کائنات امام علی کو بلایا۔ امام علی کی آنکھوں میں اس روز شدید درد تھا اور مولا چشم آشوب میں مبتلا تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب دہن امام علی کی آنکھوں پر لگایا، جس سے امام کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور پھر علم امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ حیدر کرار علم لے کر خیبر کے قلعے کے پاس تشریف لائے۔ حارث اس وقت جنگ کی تیاری میں مشغول تھا کہ اسے خبر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی ابن ابی طالب کو بھیجا ہے تم سے جنگ کے لیے۔ یہ سن کر حارث کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ زمین پر گر گیا۔ حارث کو اپنی ماں کی کہی ہوئی وہ بات یاد آئی کہ حارث کو کوئی کتنا طاقتور بھی ہو، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، مگر کبھی حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا۔ اور حارث جانتا تھا کہ امام علی ہی حیدر ہیں۔ خود کو دلاسا دیتے ہوئے اس نے زمین پر گرا نیزہ واپس اٹھایا۔ ادھر امام علی نے خیبر کے دروازے کے پاس آ کر فرمایا، اے حارث، کیا تم مد مقابل تلاش کر رہے تھے؟ لو میں آ گیا ہوں، میں ہوں علی ابن ابی طالب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ حارث اپنے گھوڑے پر سوار قلعے سے باہر آیا۔ اس کے پاس 3 ہتھیار تھے، جن میں نیزہ، تلوار اور گرز شامل تھے۔ آتے ہی امام علی سے کہنے لگا، اے ابو طالب کے بیٹے، میری بات سن لو۔ میری قوم نے میرا نام سب سے آخر میں رکھا ہے کیونکہ میں موت ہوں۔ میری تلوار کے سامنے بھلا کون ٹھہر سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حارث، میں نے تمہاری بات سن لی، کیا تلوار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اور فرمایا، حارث، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اہل مکہ کے نسبت ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اہل مکہ تمہیں فریب دیتے رہتے ہیں، وہ ہمارے ہی کنبے سے ہیں، مگر ہم اور ہماری بنیاد وہ ہمارا دین ہے، اور جو دین موسیٰ لائے تھے۔ حقیقی یہودی نسل در نسل ہمارے نبی کے انتظار میں ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی باتیں سن کر حارث غصے سے لال ہو گیا اور امام علی علیہ السلام سے کہنے لگا، ابو طالب کے بیٹے، میری بات سنو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے ذرا بھی نرمی سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم مرد ہو تو تم میں میری تلوار اور نیزے کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور یہ کہ اپنی قوم کی طرح میرے سامنے سے بھاگ نہ جانا۔ امام علی علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے حارث، سنو، ہم تمہارے اچھے دینی پڑوسی ہیں، ہم سے دشمنی میں جلد بازی مت کرو۔ اس کے بعد حارث نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اپنا نیزہ سیدھا رکھے ہوئے امام علی علیہ السلام کی جانب تیزی سے بڑھا اور اپنی پوری طاقت سے امام علی علیہ السلام پر تقریباً 4 وار کیے، مگر وہ وار بیکار گئے۔ اور پھر حارث نے 5واں وار کیا تو مولا نے حارث کا نیزہ پکڑ کر حارث کو زمین پر گرا دیا۔ حارث زمین پر گرتے ہی دنگ رہ گیا کہ کیسے مجھ طاقتور کو ایک جوان نے زمین پر گرا دیا۔ حارث کے زمین پر گرتے ہی خیبر والے سر کو پیٹنے لگے۔ حارث اٹھا اور اپنا گرز لہرایا، مگر یاد رہے اس پورے مقابلے کے آخر تک امام علی علیہ السلام کی تلوار میان میں ہی رہی اور امام حارث کو صرف نصیحتیں ہی فرماتے رہے، مگر حارث امام علی پر وار پہ وار کرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 15 وار حارث نے گرز کے کیے اور پھر جوش میں آ کر اپنی تلوار نکالی اور اتنے ہی تلوار کے بھی وار کیے، مگر حارث کا ہر وار خالی گیا۔ حارث نے تنگ آ کر کہا، ابو طالب کے بیٹے، اپنی تلوار نکالو اور میرا مقابلہ کرو۔ اس وقت مولا کی تلوار ذوالفقار میان سے باہر آئی۔ ذوالفقار کا میان سے باہر آنا تھا کہ جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ پورے لشکر کی نظریں امام کی تلوار پر ٹک گئیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہی وار ہوا اور بجلی کی تیزی سے مولا کی ذوالفقار حارث کے جسم کو چیرتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی۔ ایک ہی وار سے حارث واصل جہنم ہو گیا۔ پورے قلعے میں یہودی خوف سے بھاگنے لگے۔ اس کے بعد حارث کا بھائی مرحب آیا، مگر مولا کے سامنے کون ٹکنے والا تھا؟ وہ بھی مارا گیا۔ پھر مولا نے قلعہ خیبر فتح کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو